السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ سب لوگ اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، جانوروں کی خریداری کا عمل جاری ہوگا، اور وہ ہمارے ویورز جو اپنے جانور خرید چکے ہیں، بکرے، بیل، ویڑے، ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم بھی جو ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرتی ہے، اس ٹیم نے بھی موو کرنا تھا، تو ہم نے کہا چلے میکسیمم ہم کوشش کریں، چونکہ بجٹ کی تیاری ہے اور بہت سے معاملات ہیں، آگے پھر عید کی چھٹیاں ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ تک ہم ضرور شیئر کریں جب آپ اپنی عید کی تیاری میں ہوں، جب آپ کو فراغت ملے تو آپ کو چیزیں سن سکیں۔ تو آج آپ کے شو میں آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ IMF کے کچھ مطالبات سامنے آئے ہیں، کچھ ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے۔ ہم IMF کو تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ IMF کی سخت ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ ٹیکس ریونیو کیسے بڑھائیں، لیکن ہمارے بابوز بھی کسی سے کم نہیں ہیں، انہوں نے بھی ایک اپنی ایک ترکیب نکالی ہوتی ہے کہ کہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے اور کہاں پہ کون سا ایسا شعبہ ہے یا کون سا ایسا کوئی جاندار چیز ہے جو بچی ہوئی ٹیکس ہے، اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ یہ ایک نئی طریقہ کار، ایک نئی واردات سامنے آئی ہے، تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور زراعت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور مختلف شعبوں میں اس کے اوپر بھی آج تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ بابر وان صاحب نے کہا تھا نوٹس ملیا کخ نہ ہلیا، 5 جون آیا ضمانت نہ ہوئی، ماجرا کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر بانی PTI ایک اور عید کمٹمنٹ کے باوجود عوام میں کیوں نہیں گزار پائیں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، آپ بھی یقینی طور پر اپنی عید کی تیاری میں ہوں گے، کوئی جانور کی دیکھ بھال آپ بھی کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ ابھی خریدنا ہے جی، تو آپ کا تو ایک بڑا مرحلہ بھی باقی ہے، منڈی میں جانا، جانور کی سلیکشن کرنی، ان کے بھاؤ تاؤ کرنا، بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے لے کے آنا بہت دور ہے منڈی۔ ایگزیکٹلی، اور جب آپ منڈی جائیں گے ڈیفینیٹلی IMF اس کی ٹیکس پرپوزل آپ کے ذہن میں ہوں گی، مہنگائی بھی ذہن میں ہوگی۔ بالکل تو تھوڑی سی بتائیں نا کیا ٹیکس پرپوزل سامنے آئی ہیں، اور ہمارے بابوز نے بھی کچھ تجاویز تیار کی ہوگی۔ بڑے صاحب، ہمارے جو بابوز ہیں نا، بڑے فنکار لوگ ہیں، ویسے وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہ کریں، ہم نیٹ ٹیکس جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں جو کام درکار ہے، جو ہمیں باہر جانا پڑتا ہے، وہ نہ کریں، ہم بیٹھے رہیں اپنے نا AC والے کمرے میں بیٹھے رہیں اور بس ایک پرپوزل فلوٹ کر دیں۔ اور بڑی عجیب و غریب پرپوزل انہوں نے فلوٹ کی ہے IMF کے سامنے، اور بڑی ظالمانہ قسم کی بھی ہے، اور ہاں، اور پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کس حد تک سوچتے ہیں۔ ایک دن کا چوزا جب وہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن کا انڈے سے نکل کر ایک دن کا چوزا جو ہے، اس پہ 5% FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی۔ اچھا، مطلب وہ چوزا جو دنیا میں آنے کا اس کا پہلا دن ہے، جیسے اس نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، اس کے اوپر ٹیکس ہوگا، اس پہ ٹیکس لگ جائے گا۔ کمال ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ پتہ ہے جب چوزے بڑے ہوتے ہیں، پولٹری فارم میں بڑے ہوتے ہیں، آہستہ 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 آہستہ، تو وہ یعنی بکنے تک کئی مر بھی جاتے ہیں، بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، بالکل جو مر جائیں گے ان پہ بھی ٹیکس لے لیا ہوگا جو پیدا ہو گیا نا، یہ اس کی پیدا ہونے کے جرم میں اس کے اوپر ٹیکس ہے، تو اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اندازہ کریں یہ ٹیکس ریونیو بڑھانے کا یہ ان کی پرپوزلز ہیں، یعنی IMF نے اس کو سختی سے ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہماری موویبل جو پراپرٹیز ہیں، یعنی گاڑیاں شاڑیاں، ان پہ بھی جو کیپٹل ویلیو ٹیکس انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، وہ بھی انہوں نے کیا، لیکن وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا IMF نے۔ لیکن IMF نے ایک ان کی سجیشن مان لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل سروسز ہیں، اب ظاہر ڈیجیٹل ورلڈ ہو گئی ہے پوری، تو ڈیجیٹل جو سروسز ہیں ان پہ جو ٹیکس ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لگا لیں، اور اس سے ان کو میرا خیال 10 بلین روپیز پر ایئر ان کو ریونیو بچے گا۔ اس کے علاوہ جو میوچل فنڈس ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے 20% تک جو ہے نا ٹیکس ہے۔ پہلے آلریڈی 15% ٹیکس ہے میوچل فنڈ پہ، اور جو انٹرسٹ انکم تھی پہلے ہمیں یہ تھا نا کہ 2% انکریز کر رہے ہیں، 15 سے 2%، نہیں 15 سے 20% تک لے کے جا رہے ہیں انکم۔ جو ہماری انٹرسٹ انکم ہے ناظرین، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پینشن لے لیتے ہیں اور کافی ان کو رقم بچتی ہے، یا جو بیوہ ہوتی ہیں اکثر خواتین، یا جو لاچار لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ سیونگز ہوتی ہیں، تو وہ نیشنل سیونگ اسکیمس میں وہ ڈپازٹ کرا لیتے ہیں، اور پر منتھ ان کو ایک منافع ملتا ہے، پر منتھ ان کو منافع ملتا ہے، جس کو ہم انٹرسٹ انکم کہتے ہیں۔ تو اس میں وہ آلریڈی 15% گورنمنٹ ان سے لے رہی تھی پیسے، تو اب منافع کے اوپر ٹیکس لے رہی ہے 15%۔ جی، تو اب جو ہے پرپوز یہ ہے کہ مزید 5% بڑھا کے 20% کر دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی تو ان کو کرنی پڑنی ہے نا۔ اور مطلب ہے کہ جب آپ نے 14,000 کا ٹارگٹ رکھ لی ہے، تو پھر آنکھ کھولنے والے
پہلا سانس لینے والے چوزے کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا آپ نے, اور جو یہ نہیں وہ پرپوز کیا وہ تو ریجیکٹ کر دیا IMF کی بڑی مہربانی ہو گیا, لیکن انہوں نے سوچا تو سا نا یہ بڑے ظالم ہے نا. میں آپ کو کہتا ہوں نا ٹیکس مشین میں بیٹھے ہوئے بابوز جی بڑے ہی ظالم ہے, خود بالکل کام نہیں کرتے. اور نیشنل سیونگ اسکیم کے اندر خاصا میجورٹی جو کلاس ہے نا, جو پور کلاس ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, وہی وہاں پر رکھتی ہے تھوڑا سا, اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جہاں وہاں پہ بیوہ کا بھی ایک پینشن اکاؤنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا پاس گزر بسر اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, بالکل اس کو بھی آپ نے ٹارگیٹ کر لیا. جی ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ جو جن کی سیلری ہے نا سر, جو 5 لاکھ والی جن کی انکم تھی پر منتھ, ان پہ جو ہے نا کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے ٹیکس میں. وہی جو 35% ان کا انکم ٹیکس تھا, اور اس کے علاوہ 10% سرچارج تھا. نہیں, کتنے لاکھ روپے پہ؟ 5 لاکھ پر منتھ جن کا سیلری ہے. تو جن کی پہلے تھا نا 50,000 والا, اس پہ بھی تھوڑا بہت ٹیکس تھا, لیکن وہ اس کو ایگزمپشن دے دی گئی. اب اس کو نہیں, جس کی آمدنی سال کی جو 6 لاکھ ہے وہ نہیں, اور جس کی آمدنی سال کی جو ہے نا 12 لاکھ ہے اس پہ 1% ٹیکس ہے. تو یہ تھوڑا سا ریلیف ہے, لیکن نہ ہونے کے برابر. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن IMF نے فیکچولی کہا کیا ہے, IMF نے کہا ہے کہ آپ نے جو بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے, جو بھی شرائط ہیں, جو بھی شرائط پہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوگا, وہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے ہر صورت میں, نہیں تو نیکسٹ جو ٹرانچ ہے وہ نہیں ملے گی آپ کو. اچھا, یہ دھمکی ہے یا جو بھی ہے, کیونکہ ان کا بھی تو ٹریک ریکارڈ ہے نا. باتیں تو بڑی بڑی لافٹی کرتے ہیں اور فوراً سائن کر دیتے ہیں, لیکن یہ عمل بالکل نہیں کرتے اس پہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, اس دفعہ آپ نے ہر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہم نے ورک آؤٹ کی ہے بجٹ میں, وہ آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں کیا بات انہوں نے کی ہے, اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ کیا ہے کہ ایگریکلچر جو ٹیکس لگایا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اس کی امپلیمنٹیشن اس نے کہا کہ جلد از جلد کرنی ہے, آپ نے کلیکشن شروع کر دینی ہے. یعنی سپٹمبر جو ہے نا, اس سے آپ نے لیٹ نہیں ہونا. اگرچہ کہ صوبوں نے بالخصوص صوبہ سندھ نے اور کسان اتحاد نے بڑا پرزور مطالبہ کیا کہ خدا کے لیے کہ زراعت کا شعبہ ڈوب چکے ہیں, جس کی وجہ سے پہلے آپ کی GDP مائنس میں ہے, آپ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے, اور زراعت کے اندر جو آپ کی گروتھ تھی وہ مائنس میں چلی گئی ہے. ابھی 3.6% گروتھ ٹارگیٹ تھا, 2.7% کم ہوئی ہے. جو ویٹ ہے اس کی پروڈکشن 9% کم ہوئی ہے. جو ہماری جو ہے بٹی صاحب جو کاٹن ہے, کیش کراپ ہے, یہ 31% کم ہوئی ہے. وہ کم ہوئی ہے, گنے کی کم ہوئی ہے. آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ 2015 میں ہماری جو تھی نا بمپر کراپ تھی کاٹن کی, 14 ملین بیلز تھی ہماری. اچھا, اور 2015 میں انڈیا کی 12 ملین بیلز. آج انڈیا, اس وقت کم تھی بیلز اس کی, 12 ملین بیلز تھی, ہماری جو تھی 14 ملین بیلز تھی. 2015 کی بات کر رہا ہوں. لیکن آج انڈیا کی 35 ملین بیلز ہیں, اور ہماری 5.5 ملین بیلز ہیں. اتنا ہم نیچے آ گئے. تو یہ سوچنا ہوگا ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں کہ کیوں یہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور جو کاٹن گروورز ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے, ہمارے بابو جو جینیس بابوز ہیں جو چوزہ پہنے چوزے کے آنکھ کھولنے کے اوپر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں, ان کو یہ نظر نہیں آتا. آتا ہے نظر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کاٹن آپ نے اگائی ہوئی ہے نا, تو اس کو آپ نے پلک کی ہے نا, تو اس کو آپ لے کے آئے تو 18% سیلز ٹیکس ہے اس پہ. اور باہر سے جو کاٹن منگوا رہے ہیں اس پہ ایگزمپشن ہے, 0% ٹیکس ہے اس پہ. آپ دیکھیں کہ کتنا ڈس ایڈوانٹیج میں آپ کا کسان ہے, تو وہ کیسے اپنی چیز بیچے گا, اور مہنگی ہو جائے گی وہ تو بیٹھے بٹھایا. تو کہنے کا مطلب ہے آپ ان کو انسینٹیو دیں گے تو وہ گرو کرے گا نا. نہیں تو وہ کہے گا جی میں بھی آج چکندر اگا لیتا ہوں, گنا اگا لیتا ہوں, کوئی اور سبزیاں اگا لیتا ہوں, میں نہیں جاتا اس طرف. بالکل. تو کاٹن اگر نہیں اگے گی تو آپ کی ٹیکسٹائل جو سیکٹر ہے بیٹھ جائے گا. ٹیکسٹائل سیکٹر بیٹھ گیا, کماؤ پوت ختم ہو گیا, کماؤ پوت ختم ہوا, ملک ڈوب گیا. تو ان کو چاہیے کہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کی طرف خاص توجہ دیں, اور جو کہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جو انپٹ آتی ہے یعنی کاٹن وغیرہ, یہ میکسیمم ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بٹی صاحب نیکسٹ جو بجٹری ایئر آ رہا ہے اس میں ہمیں گندم جو ہے وہ بھی امپورٹ کرنی پڑے گی, اور ہمیں جو ہے کاٹن بھی امپورٹ کرنے پڑے گی. تو یہ ایک نیا امپورٹ بل ہمارے لیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. IMF نے یہ کہا ہے کہ ایک تو ٹیکس کے ایگری ٹیکس کے کلچر کے حوالے سے انہوں نے کہا سپٹمبر سے آپ نے یہ کلیکشن شروع کر دینا ہے ٹیکس کا, نو مور ڈیلے.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے سائن کر دیا ہے, اور تمام صوبوں نے اس کو جو ہے نا پاس بھی کروا لیا اپنی اسمبلی سے, سارا ٹیکس کا نظام جو بھی تھا. اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ جی اب جو سٹاپ کریں گے ٹیکس وین جو ہے نا یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اب ٹیکس وین زیرو کرتے ہیں, فائنینشیل لیکیجز نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات, یہ تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. اچھا پھر بھٹی صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروونسز ہیں نا یہ انرجی میں سبسڈیز کیوں دے رہے ہیں, چونکہ آج کل ایک صوبہ پلان کر رہا تھا کہ ان کے اپنے پاور پلانٹ سے وہاں سے انہوں نے پچھلے سال بھی سبسڈی دی تھی الیکٹریسٹی پہ, جی بالکل ایسے کچھ یونٹس پہ, یاد ہے آپ کو 200 یونٹس تک. تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ مائنڈ کیا ہے, آئی ایم ایف نے, انہوں نے خبردار کیا ہے خاص کر پنجاب گورنمنٹ کو کہ کوئی سبسڈی آپ نے نہ گیس پہ دینی ہے نہ آپ نے الیکٹریسٹی پہ دینی ہے, کوئی مس ایڈوینچر نہیں کرنا, کوئی مس ایڈوینچر نہیں کرنا. انہوں نے کہا یہ ڈسٹارشن ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہماری جو کنزمپشن الیکٹریسٹی کی بڑھے اور مارجنل پرائس پہ ہم جو ہے نا 7,000 میگا واٹ جو ہے انڈسٹری سیکٹر کو دیں, تو انہوں نے کہا بھائی کیوں دیں آپ انڈسٹری سیکٹر کو اتنی مارجنل پرائس پہ, تو یہ تو ڈسٹارشن پیدا ہو جائے گی. دوسروں نے کیا گناہ کیا ہوا ہے دوسری کیٹیگریز نے. اور پھر انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ یہ کرپٹو کرنسی پہ آپ اتنی سستی جو ہے الیکٹریسٹی کی مائننگ کی اجازت دے رہے ہیں 3 سے 4 سینٹ پہ, یعنی 8 سے 9 روپے پہ, جبکہ اس کی جو بیس ٹیرف ہے وہ 25 روپے ہے. تو بیس ٹیرف پہ دے رہے ہیں آپ جو ہے یعنی 8 سے 9 روپے, یہ کون سی عقل مندانہ بات ہے. تو اینی ہو انہوں نے یہ اعتراضات اٹھا دیے ہیں. تو یہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب جو ہے نا وہ سرپلس میں نہیں ہے اور سندھ بھی سرپلس میں نہیں ہے. تو انہیں کہیں کہ یہ سرپلس کریٹ کریں, زیادہ اخراجات انہوں نے کر دیے ہیں بجٹ میں. تو اینی ہو یہ تھی بجٹ کے حوالے سے بات چیت, تو میں نے کہا میں آپ کے علم میں لے آؤں. تو آپ فرما رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کوئی نیا اپنا ڈیزگنیشن آج کل اناؤنس پیٹرن ان چیف کا کیا مطلب ہے سر؟ وہ ایک تو ہم نے سنا تھا نا چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جوائنٹ آف کمیٹی, اس قسم کے ہم نے سنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نیا چیف آ گیا. بس اصل میں بہت سے جو مبصرین ہیں ان کی آبزرویشن یہ ہے کہ جب سے مارک حق آپریشن بنانے مرسوس میں مسلح افواج کو ایک عظیم کامیابی ملی اور آرمی چیف جنرل سید یاسین منیر کو فیلڈ مارشل کا وفاقی حکومت نے یہ ایک ٹائٹل سے نوازا, تو وہاں پر بھی بے چینیاں تھیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جن کو میں مخاطب ہو کہ جن کو خلاف میں بات کرتا ہوں, آئے روز ٹویٹر کے اوپر کچھ نہ کچھ شعلہ افشانی کرتا ہوں, تو ان کا اگر ڈیزگنیشن چینج ہوا تو میرا بھی کوئی ڈیزگنیشن چینج ہونا چاہیے. تو میں بانی نہیں بات آگے چل کے نکلی, پیٹرن ان چیف کے طور مجھے میرا نام ہونا چاہیے. کیونکہ اس کے نام چیف کے اندر ایک اٹریکشن تو ہے نا سر. ہاں چیف کے. تو وہ انہوں نے کہا جی پیٹرن چیف. کراچی کا بھی چیف ہوا کرتا تھا جو آج کل بڑا چپ ہے, لندن میں مقیم پذیر ہے, قسم پرسے کی جو زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں جو بھی نرگسیت کا شکار ہوگا اور ملک کو قومی وقار کو مقدم سمجھے گا, اپنی ذات کے اپنے آپ کو قومی مفاد کے اوپر مقدم سمجھے گا, پھر آپ کو اس طرح سائڈ لائن ہونا پڑتا ہے. چونکہ جو کچھ مرضی ہو, آپ کو گلے شکوے ریاست سے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست قومی مفاد آپ کی ذات سے نیچے اور آپ اس سے اوپر, ایسا نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ یہ ہے, بڑے چرچے تھے کچھ دن پہلے تک کہ آ گئی 5 جون, آ رہے جی خان باہر, بیک ڈور لابنگ بھی ہو گئی, خان نے اندر بیٹھ کے بہت بڑی گیم ڈالی ہوئی تھی, اس کے بصرات آ گئے اور 5 جون کو ایک ہیئرنگ درخواست لگ گئی, خان باہر آ رہے. ہم بھی پریشان تھے کہ کچھ دن پہلے تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کچھ لو کچھ دو, کچھ لو کچھ دو, اس کے بعد کچھ بات تو کریں, ہم ساری باتیں ماننے تیار ہے. تو ظاہر ہے ایک لیگل پروسیس کے تحت اگر ان کی معصومیت ثابت ہوتی ہے اور کنوکشن غلط ثابت ہوتی ہے تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ باہر آئیں. لیکن جس طریقے سے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے دوبارہ سے اپنی توپوں کے منہ کھولے ہوئے تھے, لگتا نہیں تھا کہ 5 جون کو وہ باہر آئیں گے اور عید عوام میں گزاریں گے. وہ چاند نواب تھا نا جی, ایک جو کراچی کے اندر ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے جی کہ یہ سب لوگ اندرون وطن جا رہے ہیں اپنوں میں عید منانے کے لیے. تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ اپنوں میں عید منائیں گے, لیکن لوگ کہہ رہے تھے, بڑے بڑے نام کہہ رہے تھے. تو ہم نے کہا چلے ہم بھی دیکھتے ہیں, چونکہ مجھے بابر وان صاحب یاد آ رہے تھے جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں افتخار چودھری کی عدالت میں پیش ہوئے. ایک ان کو نوٹس ملا تھا, تو بڑے لوگوں کی توقعات تھیں کہ آج جناب یوسف رضا گیلانی اور اس کے بعد بابر وان, ان کی آج خیر نہیں ہے. تو باہر رہے کہ آگے چلا گیا, تو انہوں نے آ کے باہر, وہ بھی بڑا مقرر ہیں بلا کے, انہوں نے کہا جی کہ نوٹس مل جاتا کھ نہ ہلیا کی سجنا دا گلا کراں,
بسم اللہ کرا بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, جس پہ نوٹس لے لیا تھا اس وقت, لیکن پھر اس بات پہ نوٹس ہو گیا تھا, اس بات پہ نوٹس ہو گیا تھا. تو یہاں پہ بھی وہ 5 جون آئی, لیکن پیٹر ان چیف بانی پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی صاحب کی ضمانت پر رہا نہیں ہوئے اور وہ اپنوں میں عید نہیں منا پائیں گے. دیکھیے خان صاحب میرے خیال میں دوسروں سے زیادہ, اپنے مخالفین سے زیادہ خود اپنے لیے اتنی بے پناہ مشکلات پیدا کرتے ہیں, شاید وہ خود نہیں چاہتے کہ باہر آئیں. ان کی ضمانت نہیں ہوئی. گزشتہ روز انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. اچھا, مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہفتہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میرے دروازے کھلے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات کرے, اور اس کے ساتھ آپ نے ریاستی اداروں کے سربراہان, ان کے اہل خانوں کو دوبارہ اپنے ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو مطلب کون سا ایسا سیاستدان ہم نے اپنی تاریخ کے اندر دیکھا ہے جو یہ خود چاہتا ہو کہ میں عوام میں نہ جاؤں, میں جیل میں رہوں, اور جہاں کہ اس کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا ہونے کی راہ ہموار ہوتی ہے اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر لیتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہوں, علیمہ خان صاحبہ ہوں, یہ باقی لوگ ہوں, ان کی پروڈکشن تو ہوگی غلط ثابت. خان صاحب کو باہر آنا چاہیے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بات سب سے بڑی مقبولیت کے اوپر فائز ہے. اور برسٹر علی ظفر نے بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب ہمارے ساتھ چل رہے تھے مل جل کے اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے آ رہے تھے, اس وقت ان کی مقبولیت 7ویں آسمان پر تھی. اب انہوں نے چونکہ انکار کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں ان کی مقبولیت اب کم ہو گئی ہے. تو ہماری بس مختصر بات یہ ہے, سب لوگ عید منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, کہ مقبولیت ہی صرف کافی نہیں ہوتی, مقبولیت کے ساتھ معقولیت بھی بڑا میٹر کرتی ہے. معقولیت اور پھر مینٹین قبولیت بھی. اور بات سر قبولیت کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر ہمیشہ میں اس بندے کو لیڈر مانتا ہوں جو اگینسٹ دا ونڈز سویم کرتا ہے, اگینسٹ دا ویوز وہ سویم کرے, وہ ہے لیڈر. تو سر یہ مقبولیت کا مظاہرہ ہوگا تو کرے گا نا. یہ جو ہوتی ہے نا پاپولیرٹی, یہ بہاؤ ہوتا ہے جی, تو بہاؤ میں جو بہہ جاتا ہے نا وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کھڑا رہ جائے, اور جو یا ریزسٹنس کی سمبل بنے, وہ بھی نہیں بنتا, ریزسٹنس کی سمبل بھی نہیں بنتا, لیکن انہوں نے اپنا چیف نام رکھ لیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں میری جو گٹ فیلنگس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نہیں باہر آئیں گے. اس کی مین وجہ ہے کہ یہ جو ہماری لمیٹڈ وار ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہمیں ایک بوسٹ ملا ہے, پورے پاکستان کو بوسٹ ملا ہے, خاص کر آرمڈ فورسز کو جو بوسٹ ملا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی بھی اب کمپرومائز ہوگا, کسی لیول پہ بھی ہوگا. البتہ ملٹری کا جو ان کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہوگا, اس کے بعد جو لاجیکل جو اینڈ ہوگا وہی ہوگا. چلیں وہی لاجیکل اینڈ ہوگا, لیکن توقع ہم یہی کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں ان کے لیے جب کبھی کوئی راستہ ہموار ہوتا ہے, ان کو خود اپنے لیے راستے بند نہیں کرنے چاہیے. اور اپنا ملک ہے, اپنے لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ کہیں بات چیت ہوتی ہے, کسی کو معافی مانگنی پڑتی ہے, 2 اسٹیپ پیچھے آنا پڑتا ہے. تو سیاستدان کا اس سے قد چھوٹا نہیں ہوتا, سیاستدان کا قد اس سے اور بڑا ہوتا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, بھرپور طریقے سے عید منائیں, عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجیے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا, بالخصوص قربانی کرتے وقت, کہ جو لوگ جن کی خوشیوں میں آپ کو شریک ہونا چاہیے, اور ایکسکلوسیو ویوز کی طرف سے. جی ایگزیکٹلی, جی بالکل ایسا ہے. سید خالد مصطفیٰ صاحب کی طرف سے, میری طرف سے, اور ہماری ایکسکلوسیو ویوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیش کی عید مبارک. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, لائک بھی ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.